أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فباعع نفسه فمعتقها او موبقها رواہ مسلم۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کے اندر روایت کیا ہے، اور اس کے راوی ابو مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے، پاکیزگی جو ہے نصف ایمان ہے۔ والحمدللہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ کا کلمہ میزان کو بھر دے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم اس کی تھوڑی تھوڑی وضاحت بھی سماعت کر لیں۔ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی صفائی ستھرائی نصف ایمان ہے، یا یہ کہیے کہ نماز کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ تو سیکھنے کی بات ہے، یہ بڑی مشہور اور زبان زد عام قول ہے، حدیث ہے، لیکن اس میں ہم مسلمانوں کی بہت زیادہ کمی ہے۔ مجتمعیت ہم سب میں کمی پائی جاتی ہے مختلف لیولز پر، یعنی کوئی کتنے فیصد جو ہے کمی رکھتا ہے، کوئی کتنے فیصد کمی رکھتا ہے۔ تو صفائی ستھرائی جو ہے وہ ہمارا ایمان ہے، یعنی جس کا مطلب کیا ہوا کہ جس کے اندر صفائی ستھرائی نہیں ہے اس میں ایمان کی کمی ہے، جس میں پاکیزگی کی کمی ہے اس میں ایمان کی کمی ہے۔ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے صاف ستھرا رہنا۔ تو جتنے بھی لوگ ہم سنیں، جو بھی جتنے بھی ہیں، یہ بعد میں جو سنیں ریکارڈڈ بھی جو سنیں، اس بات کو کنفرم کر لیں کہ آج سے ہم نے یہ تہیہ کرنا ہے، حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں کہ ہم نے صاف ستھرا رہنا ہے۔ ہمارے دانت، ہمارے کپڑے، ہماری کیپ، ہمارا ہر چیز وہ طریقے سلیقے سے ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ہر وقت گندے رہنا اور پھر خصوصاً پلیدگی کی چیزوں سے نہ بچنا، یہ تو بالکل ہی منافی ایمان ہے، پھر سے وہ انسان کی عبادت بھی قبول نہیں ہے۔ یہ بات پھر سے تجدید اس کی کر لیں کہ ہم نے پاک صاف رہنا ہے، پاک بھی رہنا ہے اور صاف بھی رہنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم جہاں بیٹھتے اٹھتے ہیں، جہاں ہم سوتے بیٹھتے ہیں، وہ جگہ بھی صاف ہونی چاہیے۔ تو ہر جگہ پر جہاں ہم ہوں وہاں گند نہیں پھیلانا۔ یہ بات سن لیں، کیونکہ ہم بہت سنتے ہیں لیکن ہم عمل نہیں کرتے۔ جب آپ پڑھے لکھے ہیں، دیکھیں یہ تعلیم آپ پڑھ رہے ہیں نا، اب سن رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں نا، یہی تو علم ہے، اور کون سا علم ہوتا ہے؟ اگر ایک بندہ جو بڑی ڈگریاں لے کے رکھتا ہو لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتا، جاہل ہے۔ بڑی اچھی گاڑی ہو کسی کی، بہت اچھے برانڈیڈ اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، لیکن وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا ہے اور اس نے کیلے کھائے ہیں، چھلکے جو ہے وہ سڑک پر ہی پھینک دیتا ہے، کیا تعلیم ہے اس کی؟ پارک میں گئے ہیں، وہاں پر کھایا پیا ہے، اور جو ریپرز ہیں اور جو ڈبے فارغ ہوئے سارا ادھر گند پھیلا کے آگے۔ یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے۔ یعنی وہ غیر اقوام جو مسلمان نہیں ہیں وہ ترقی یافتہ کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، اور وہ اس لحاظ سے کہ وہ صفائی ستھرائی کا بڑا خیال رکھتے ہیں، پاکی کا تو چلو رکھتے ہیں، یہ نہیں رکھتے، صفائی کا تو وہ بہت خیال رکھتے ہیں بھائی، وہ گند نہیں پھیلاتے۔ جو چیز جہاں پر پھینکی جانی چاہیے وہ وہاں پر پھینکتے ہیں، ڈسٹ بن میں جا کے پھینکتے ہیں۔ تو جگہ جگہ پر گند پھیلانا یہ ایمان کے منافی بات ہے۔ تو بھائی اور نہ صحیح تو ہم اللہ کے گھر کو ہی صاف کر لیں، اللہ کے گھر کو ہی صاف کر لیں، یہاں تو گند نہ پھیلائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ مسجد کے اندر سے ایک تنکا اٹھایا جانا یہ بھی نیکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ پاک نے میری امت کے اعمال پیش کیے تو اس میں سے سب سے اعلیٰ عمل جو میں نے دیکھا وہ لا الہ الا اللہ تھا، اور سب سے جو ادنا عمل تھا جو میرے سامنے پیش کیا گیا وہ یہ تھا کہ کسی نے مسجد سے کوئی گند کی چیز، کوئی ریپر، کوئی ایسی کوئی چیز، کوئی تنکا اٹھا کر باہر پھینکا. وہ بھی عمل موجود تھا، وہ بھی میرے سامنے پیش کیا گیا. یہ ایک عمل ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی کی قدر اتنی ڈال دے، ایک چھوٹی سی بات پر اللہ پاک مغفرت فرما دے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بخشنا ہے تو اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس نے عمل بڑے ڈھیر کیے ہیں یا نہیں کیے. وہ بخشنے پہ آئے تو ایک ٹہنی، راستے میں ایک ٹہنی پڑی ہوئی تھی، صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک ٹہنی پڑی ہوئی تھی کانٹے والی، تو اس شخص نے اس کو ہٹا دیا، سائیڈ پر کر دیا کہ یہ کسی کو چبھ نہ جائے. فشکر اللہ ذالکا، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی اس نیکی کی اتنی قدر ڈالی. فغفر اللہ لہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس ایک نیکی کی بنیاد پر اس شخص کی مغفرت فرما دی. تو اس لحاظ سے اللہ پاک کو یہ سروکار نہیں ہے کہ آپ نے پہاڑوں جیسا عمل کیا یہ نہیں کیا. ایک چھوٹا سا تنکا باہر پھینکنے پر بھی آپ کو نیکی مل سکتی ہے. اور اس کا مطلب ہے اگر باہر نکالنا گند، باہر پھینکنا نیکی ہے تو جو ڈالنا ہے وہ پھر کیا ہے؟ سمجھے بات؟ یہ تہیہ کر لیں. اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، اور پڑھے لکھے ہی ہیں، آپ سن رہے ہیں نا، علم حاصل کر رہے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تو پھر نہ گندے رہنا ہے، نہ ہی اپنے سائیڈ پر گندگی پھیلانی ہے، بلکہ ہو سکے جتنا ہو سکے تو صفائی کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے. اگلی بات سنیں، والحمدللہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ کا کلمہ میزان کو بھر دے گا. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اعمال کو تولنے کے لیے جو ترازو لگائے ہوئے ہیں نا، ترازو، میزان، وہ موازین ہے، کئی ترازو ہیں، ترازو لگائے ہوئے ہوں گے اور اس کے پلڑے کچھ چھوٹے ہوں گے. اس کے پلڑے میں انسان کی ساری زندگی کے رجسٹرز بھی ڈال دیے جائیں گے تو اس پلڑے میں آ جائیں گے. لیکن دوسری طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف اگر آپ نے الحمدللہ پڑھا ہے، اس الحمدللہ کو ڈالیں گے، یہ الحمدللہ کا کلمہ اکیلا ہی اس سارے میزان کو بھر دے گا. تو بڑے اس کو ہم اس نیت سے پڑھیں گے کہ ہم اتنا پڑھیں کہ وہ ہمارے پلڑے بھر بھر کے ڈالے جا رہے ہوں. قیامت والے دن جب ہمارے اعمال تولے جائیں، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے موازین بھاری ہو گئے، جس کا میزان بھاری ہو گیا، وہ عیش و عشرت میں ہوگا. تو اتنا سبحان اللہ ہم نے پڑھا ہو، اتنا سبحان اللہ پڑھا ہو، ایک بار پڑھنے سے جب وہ پلڑا بھرتا ہے تو کتنی بار ہم ہزاروں لاکھوں بار پڑھ دیں، ہزاروں لاکھوں بار جو ہے وہ ایسے پلٹنا پڑے فرشتوں کو کہ اس نے اور بھی نیک عمل کیا، اس نے اور بھی نیک عمل کیا. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَآن، اور سبحان اللہ یہ کلمہ بھی اور الحمدللہ یہ دونوں کلمے یہ بھر دیتے ہیں. کس چیز کو بھر دیتے ہیں؟ او تملأ ما بین السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کے درمیان میں جتنا خلا ہے، اس سارے خلا کو سبحان اللہ اور الحمدللہ کا اکیلا کلمہ بھر دیتا ہے. یعنی اتنا بڑا حجم ہو جائے گا اس کے اجر کا، اتنا بڑا اجر اس کا ملے گا، ریوارڈ ملے گا اس کا، کہ زمین سے لے کر آسمان تک یہ سارا خلا بھر جائے. تو پھر وہ میزان کا پلڑا تو خود ہی بھرنا ہے نا. سبحان اللہ. تو یہ پڑھا کریں ہم. اور اس طریقے سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَالصَّلَاةُ نُورٌ، اور نماز نور ہے، نماز نور ہے. وَالصَّدَقَةُ بُرْحَانٌ، اور صدقہ جو ہے وہ جنت میں جانے کی دلیل ہے، جنت میں جانے کی دلیل ہے. یعنی دلیل چاہیے ہوتی ہے نا. آپ جاتے ہیں جب کسی ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو آپ کو پاسپورٹ دکھانا پڑتا ہے. آپ پاسپورٹ دکھاتے ہیں، ویزا دکھاتے ہیں، پھر وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ ان کی حد کو پار کر لیں. تو جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ صدقہ ہے، اور اللہ کے عذاب سے بچنے کا سرٹیفکیٹ صدقہ ہے. اور یہ جو ہم باب پڑھ رہے ہیں اس کے متعلقہ جس لیے یہ حدیث امام صاحب یہاں پر لے کر آئے ہیں وہ یہ جملہ ہے وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، اور صبر جو ہے وہ روشنی ہے. صبر جو ہے وہ کیا ہے؟ روشنی ہے. انسان اگر صبر کر لے
کسی بھی مصیبت اور پریشانی کے وقت میں کسی بھی معاملے میں اگر انسان صبر کر لے تو اس کے لیے بہت سے راستوں کی روشنی کھل جاتی ہے، اس کو استقامت مل جاتی ہے ایک، اور اس کو پھر کئی راستے مل جاتے ہیں کہ میں یہ کام کو ایسے کر لوں، میں ایسے کر لوں، میں ایسے کر لوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے کئی راستے کھول دیتے ہیں۔ والقرآن حجت لک او علیک، اور جو قرآن ہے وہ یا تو تیرے خلاف حجت ہے یا تیرے لیے حجت ہے۔ قرآن پر اگر تو عمل کرے گا تو یہ تیرے لیے حجت ہے، ایک دلیل ہے، جنت میں جانے کی ایک حجت ہے، حجت قائم ہو جائے گی کہ آپ نے جنت میں جانا ہے۔ قرآن تیرے لیے حجت بن جائے گا، او علیکا، یا تیرے خلاف اگر تو نے اس پر عمل نہ کیا، اگر تو نے اس سے منہ موڑ لیا تو یہی قرآن جو ہے وہ کھڑا ہو کر تیرے خلاف بھی گواہی دے دے گا، اور اگر تو نے اس کو پڑھا تو یہی قرآن جو ہے وہ تیرے لیے سفارشی بن کے بھی کھڑا ہو جائے گا۔ اور کل الناس یغدو، سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ جب صبح کرتے ہیں تو یا تو فبائع نفسہ فمعتقھا او موبقھا، اور جب بھی کوئی شخص صبح کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، وہ اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، یا تو وہ اپنے نفس کا سودا کر کے اللہ کے عذاب سے آزاد ہو جاتا ہے، یا اپنے نفس کو بیچ کر وہ اللہ کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ یعنی جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا حکم مانتے ہیں، اللہ کی بات کو مانتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو پھر ہم اپنے نفس کو بیچ رہے ہیں اللہ کے ہاتھ میں، ہم اللہ کی مرضی پر چل رہے ہیں نا۔ اگر ہم اللہ کی مرضی پر چل رہے ہیں، دیکھیں جو کوئی آپ کو خرید لے، چلیں کوئی اور چیز کی مثال لیتے ہیں، یہ موبائل ہے، یہ کوئی اور چیز، آپ اس کو خرید لیں تو آپ اس کو جہاں چاہیں استعمال کر سکتے ہیں نا، کیونکہ آپ نے اس کو خرید لیا، آپ اس کے مالک بن گئے۔ تو اگر کوئی شخص اپنے اللہ کے ہاتھ میں اپنے آپ کو بیچ دے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ بک گیا اللہ کے ہاتھ میں، تو جب وہ اللہ کے ہاتھ میں بک گیا ہے تو وہ وہی کرے گا نا جو اللہ چاہے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مطابق اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں تو آپ نے اپنے نفس کو بیچا ہے اور آپ اللہ کے عذاب سے بچ گئے، اور اگر آپ نے شیطان کے ہاتھوں اپنے آپ کو بیچ دیا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ تو آج کے درس میں ہم نے بہت سی باتیں سیکھی ہیں۔ کیا سیکھی ہیں؟ کہ ہم نے صفائی کا خیال رکھنا ہے، پھر ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہم نے الحمدللہ کثرت سے پڑھنا ہے، پھر ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہم نے سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھنا ہے کیونکہ یہ زمین آسمان کا خلا بھر جاتا ہے، پھر ہم نے یہ سیکھا ہے کہ نماز جو ہے وہ نور ہے اور صدقہ برہان ہے، دلیل ہے، اور صبر جو ہے وہ روشنی ہے، اور قرآن جو ہے وہ یا تو انسان کے خلاف گواہ بن جائے گا یا انسان کے لیے سفارشی بن جائے گا، اور ہر انسان جو ہے تو صبح اپنے آپ کو اس حالت میں صبح کرتا ہے، یا تو اپنے آپ کو بیچ کر وہ ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، یا اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ میں بیچ کر اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ سمجھنے کی توفیق دیں۔ السلام علیکم۔